بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جی ادھر ڈیفینس میں رہتا ہے جناب، مجھے معاف کر دیں جناب، بڑی بھول ہو گئی، معاف تو کر ہی دیں گے تجھے، کسی جگہ گولی مار کر پھینک دیں گے تجھے اور فرشتے تیری روح کو ساتھ لے جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ پر تیرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جی بس ان کا جھٹکا جو لگا تو کلائی ٹوٹ گئی ہے جناب، مجھے معاف ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ اب بھی ایک ہی راٹر لگا رہا تھا اور اس میں وہ پرانے پاپی گنڈوں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی، مگر تھا وہ اپنی گن کا پکا۔ وہ ہمارے سامنے ویسے ہی اچر لچر باتیں کر رہا تھا۔ وہ جو التنی پر پاؤں رکھتا ہے اتنا سیدھا نہیں ہوتا، ہاتھی کو سدھاتا ہے، اپنی مرضی سے اسے جس رخ پر چاہے موڑ لیتا ہے، مگر دیکھنے میں وہ بھی آدمی ہی نظر آتا ہے۔ وہ مستان شاہ بھی ایسا ہی تھا، تاہیے نے یوں کیا کہ جوتے مار مار کر اس کا سر گنجا کر دیا۔ وہ ایسی مار تھی کہ جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے گا۔ کچھ اس کو عورت کے دل پر روب جمانے کا بھی احساس تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ کھل کر برسا تھا اور ابھی تک تھمنے میں نہیں آتا تھا۔ گاڑی کچھ ہی دیر بعد ڈیفینس تک جا پہنچی۔ وہ اونچی اونچی دیدہ زیب عمارتوں کا شہر رات کے اس پہر دبیز سناٹوں میں کھویا ہوا تھا۔ مستان شاہ نے کار ایک بڑے دروازے کے سامنے رکوا دی، بولا کبیر خان ادھر ہی رہتا ہے؟ اور کون ہے اس کے ساتھ؟ اس کے بیوی بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیوی، ایک ملازم بھی ساتھ ہے، تم آگے جا کر دروازہ کھلواؤ۔ جی اچھا، میں ابھی جاتا ہوں جناب۔ تاہیے نے اسے کار سے باہر نکال دیا اور خود پستول لے کر اس کے ساتھ ساتھ دروازے تک گیا۔ مستان شاہ کسی گہری سوچ میں گم تھا اور اس کی چال ہی یہ بتاتی تھی کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی نیت کو سمجھتے ہوئے میں پستول لے کر اس کے پاس جا پہنچا۔ بڑے گیٹ کے پاس ایک اونچا درخت اگا ہوا تھا، اس کے پاس سے گزرتے وقت اس مستان شاہ نے یوں کیا کہ اپنی ران کھجانے کے بہانے اس نے اپنا ایک ہاتھ نیچے ڈالا اور اس نے الٹ کر ہم دونوں کو پاگل کر دیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں دوہری دار کا نوکیلا خنجر تھا اور ہم دونوں اس کے دائیں بائیں یوں چل رہے تھے کہ پاس سے سایہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ پہلا وار اس نے تاہیے پر کیا، یوں کہ اس کا ہاتھ اس نے ایک دم چھلنی کر دیا۔ پستول اس کے ہاتھ سے گرا تو وہ پلٹ کر پیچھے ہٹا۔ مستان شاہ نے دوسرا وار اسی جھپٹ میں مجھ پر کیا۔ اگر اس کا خنجر ذرا سا بھی میری کلائی یا بدن کے کسی حصے سے چھو جاتا تو میں وہیں ختم ہو جاتا۔ اس کا انداز کچھ ایسا ہی بے باکانہ تھا، میں اس پر گولی چلا دیتا تو وہ وہیں جان دے دیتا، مگر ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور مجھے اس سے کچھ کام لینا تھا۔ میں نے الاؤ کے گرد ناچنے کے انداز میں اس کا وار خالی کر دیا اور وہ اپنی جھونک میں گزرتا ہو ایک دم گھوم گیا تو میں نے اس کا بایاں ہاتھ دوسری بار سامنے آنے پر بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ بلا کی قوت تھی اس کے بازو میں اور میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ سالہ بائیں ہتھا ہے۔ کھبا ہونے کی وجہ سے اسے جو انوکھی قوت حاصل تھی، اس سے کام لے کر اس نے مجھے دونوں ٹانگوں سے اٹھا کر نیچے گرانا چاہا، مگر میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ دوسرے لمحے میں اس کے اوپر جا چڑھا تھا، اس طرح کہ وہ چاروں شانے چت زمین پر پڑا تھا۔ اگر خنجر اس نے ابھی تک ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا، عین ممکن تھا کہ اس کی نوک میرے سینے میں دنس جاتی کہ میں نے اپنا پستول اس کے ماتھے میں دے مارا، یوں کہ وہ چند لمحوں کے لیے بھول ہی گیا کہ وہ ہے کہاں۔ خنجر میں نے اس کے ہاتھ سے چھین کر الگ پھینک دیا اور اٹھ کر تاہیے کی طرف لپکا۔ وہ اپنی لہو لہان کلائی سے نڈال ہو رہا تھا۔ یار تو کیسا پاگل ہے، کلائی آگے کر دی، ایسے ذلیل آدمی سے تو بہت بچنا چاہیے تھا۔ مجھے کیا پتا تھا یار کہ اس نے ران میں خنجر دبا رکھا ہے۔ حد ہو گئی، یہ تو لمبا ہی فساد ہو گیا ہے، مرہم کہاں سے ملے گا؟ اس کا بھی بندوبست کر لیں گے، اٹھا اس کو، اس نے تو مروا ہی دیا تھا ہمیں۔ میں نے تاہیے کو دیوار سے ہٹا کر مستان شاہ تک پہنچایا۔ وہ اس وقت تک اپنی غشی کی حالت سے واپس آ چکا تھا۔ خود کو خالی ہاتھ دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا اور گرد و پیش کو بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ اٹھ جا مستان شاہ، تیری ابھی موت نہیں آئی ہے، میں نے اسی لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ بہتر یہ ہے کہ تو کبیر خان کو اٹھا دے،
میری یہ بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ہمیں گندی گالی دیتے ہوئے بولا، تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم دونوں کو میری یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، آج نہیں تو کل میں تم سے ضرور بدلہ لوں گا۔ آج تو میں تمہیں کبیر خان سے ملوا دیتا ہوں مگر کل یہ نہیں ہوگا۔ اشکے بھائی تیرا جواب نہیں ہے پیارے، ذرا یہ گھنٹی تو دبا دے، تیرا یہ داؤ بھی ہم سہ ہی لیں گے۔ میں نے ذرا آگے نکل کر اس کا خنجر ہاتھ میں لے لیا، وہ تپ کر پیچھے ہٹا اور دروازے پر لگی گھنٹی پر اس نے بوجھ ڈال دیا۔ کوئی 5 ہی منٹ میں کوٹھی کے سامنے کا ایک حصہ روشن ہو گیا۔ ایک ادھیڑ عمر کا ملازم باہر نکلا اور گیٹ کی طرف چل دیا۔ اسے سامنے دیکھ کر ہم گیٹ سے ذرا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا اور دروازے کے اندر لگے تالے پر اس نے ہاتھ ڈالا، ہم تیزی سے مستان شاہ کے پاس جا پہنچے۔ اسی کا خنجر میں نے اس کے پہلو سے لگا دیا۔ ملازم نے مستان شاہ کو دیکھ کر دروازہ کھولنا چاہا تھا تو بالکل خاموش رہے گا ورنہ سمجھ لے تیری خیر نہیں ہے۔ تاہیے نے اپنی زخمی کلائی پر رومال سخت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی جلد کچھ زیادہ ہی کٹ گئی تھی۔ دروازہ یوں بنا تھا کہ اس کے پٹ موٹے لوہے کے پردوں میں چھپے تھے اور اوپر سے آدمی گردن اٹھا کر اندر کے آدمی سے مخاطب ہو سکتا تھا۔ کیا بات ہے مستان شاہ، خیر تو ہے؟ دروازہ کھول کر ملازم نے پوچھا، مگر میں نے مستان شاہ کو بولنے کی مہلت ہی نہیں دی۔ ہاتھ بڑھا کر میں نے اس ملازم کا ٹیٹوا دبا دیا۔ وہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دائیں ہاتھ جھول گیا۔ اس کا اشر دیکھ چکے ہو نا تم، چلو اب آگے، اب ہم تمہارے کبیر خان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے مستان شاہ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ خنجر اس کے پہلو سے لگا تھا اور اسے طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ خیریت یہ گزری کہ اس وقت ہم کار میں سوار ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ کھڑی پولیس کی ٹکڑیوں سے مسلسل بچتے چلے گئے۔ کسی نے بھی ہمیں کسی جگہ روک کر نہیں پوچھا کہ ہم کون ہیں۔ رات کو سفر کرنے والے کراچی میں بہت مل جاتے ہیں۔ مستان شاہ کو ساتھ لے کر ہم کوٹھی کی عمارت تک پہنچے تو وہی دروازے ہمارے سامنے تھا جسے ملازم نے کھول دیا تھا۔ ہم بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے اس کمرے میں جا پہنچے۔ ملازم کے لیے کبیر خان نے خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ کمرے میں ہر ضروری شے موجود تھی جس میں آدمی تکیہ کر سکتا تھا۔ کون ہے خیر دین؟ یہ گھنٹی کس نے بجائی تھی؟ کسی طرف سے شاید ہمیں کبیر خان کی آواز سنائی دی۔ وہ زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم نے آواز کی طرف دھیان دیتے ہوئے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے کو دبا دیا۔ وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی ایک ہال کمرہ بنا تھا اور میرا خیال یہ ہے کہ ملازم کو ان لوگوں نے عمارت کے وسط میں ایسی جگہ ٹھہرا رکھا تھا جہاں سے وہ کسی بھی وقت کسی کی بھی آواز بڑے اطمینان سے سن سکتا تھا۔ ہال کمرے سے نکل کر ہم دائیں طرف بڑھے تو ایک دروازہ عین اس وقت ہمارے سامنے کھلا۔ ہمارے آگے اب کبیر ہی کھڑا تھا۔ سلیپنگ گاؤن کے بجائے اس نے بنیان اور شلوار پہن رکھی تھی۔ عمر کے لحاظ سے وہ یہی کوئی 40 سال کا آدمی نظر آتا تھا۔ یہ بڑے بڑے کان، داڑھی، مونچھ سفا چٹ اور سر کے بال چھدرے چھدرے۔ ہمیں اس نے دیکھا تو تیزی سے باہر نکل آیا۔ یہ تم یہ مستان شاہ کو کیا کر دیا ہے تم نے؟ اس کا رنگ زرد ہے، کیا ہو گیا ہے اسے؟ یہ آپ کا خادم ہے جناب، مائی باپ، اسی سے پوچھ لیں۔ یہ کسی کو ادھر مارنے گیا تھا، یہ بن باپ کا بیٹا۔ طاہیے نے مخصوص لہجے میں بات کی۔ اور ہم بھی آپ کے خادم ہیں جناب، یہ خنجر بھی اسی کا ہے اور یہ گولیاں بھی اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ اسلم خان بھی وہیں ہے۔ آپ کی مقتولہ ہلاک نہیں ہوئی؟ میں نے جیب سے گولیاں نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ مستان شاہ تو ہوش میں تو ہے؟ اسے سنبھالتا ہی یہ پستول دیکھتے ہو نا، یہ بے آواز چلتا ہے کبیر، اور ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ حسنہ کو قتل کرنے کے لیے تم ان کو کیوں تکلیف دی؟ ایسے بے ہنروں کو تم پیچھے ہٹ جاؤ، خبردار جو میری طرف بڑھے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کبیر نے کمرے کی طرف لوٹتے ہوئے کہا۔ رنگ اس کا زرد ہونے لگا تھا۔ یوں نہیں کبیر صاحب، یوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سامنے کھلا دروازہ روک لیا۔ تم اندر نہیں جاؤ گے پیارے، ہمیں بتاؤ کہ تم نے غلام رسول کو کیوں قتل کروایا تھا ان کے ہاتھوں، اور اب اس حسنہ کو بھی ختم کرنے جا رہے ہو۔ میں نے پوری قوت سے ایک مکہ اس کے منہ پر
पर मार दिया। वो तेवरा कर दीवार में जा लगा। यूं बात नहीं बनेगी कबीर, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, उन्हें भी बाहर लाओ। ये कहकर मैंने इसे बाएं बाजू से पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेल दिया। वो सामने के कालीन पर मुंह के बल गिरा। मुझे छोड़ दो, मैं किसी गुलाम रसूल को नहीं जानता। हाँ क्यों नहीं, सिर्फ 10 लाख के बदले तुमने उसे मार दिया और हम समझे कि हुस्ना पागल हो गई है, मगर वो तो ठीक कहती थी। ये कहकर मैंने कबीर को आगे धकेल दिया। वो ख्वाबगाह तक पहुंचा तो उसने भयानक चीख मारी जैसे वो उनको खबरदार कर रहा हो। अभी इसकी बेगम कोई कदम नहीं उठा सकी थी कि मैंने दरवाजा खोल दिया। वो शब ख्वाबी के लिबास में थी और वाकई शौहर का दिल जीतना जानती थी। नीम शबी उसे देखते ही दिल से उठने लगती थी। मुझे और कबीर को उसने देखा तो इसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। उसे अपनी बसीरत पर एतबार नहीं आता था, मगर दूसरे ही लम्हे मैं उसके पास जा पहुंचा। पिस्तौल दोनों पर तान कर मैंने बड़े ही दुरुस्त लहजे में कहा, इस पर गुलाम रसूल को कत्ल करने का इल्जाम है। एक औरत हुस्ना गवाह है इस कत्ल की और इसे ये आज मरवा देना चाहता था। आपका क्या ख्याल है ऐसे मुजरम के बारे में? बेगम कबीर खान, ये मुजरम हरगिज नहीं है। खुदा के लिए इन्हें आप कुछ न कहें, ये बिल्कुल बेगुनाह है। यूं काम नहीं चलेगा बेगम साहबा। जो कुछ आपके पास है वो बाहर निकाल दें अभी और इसी वक्त। आप हमें लूटना चाहते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। यूं नहीं बेगम साहबा, यूं नहीं। मैंने पिस्तौल की नाल सीधी करके इसके दाएं कान का बूंदा उड़ा दिया। गोली चली तो वो अपने आप से बाहर हो गई। चीखती हुई वो कबीर से लिपट गई। रकम बेबी रकम, जल्दी करो, वो सामने की अलमारी में है। ये रही चाबियां। खुदा के लिए मेरे शौहर को कुछ न कहें वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। वो बिलकने लगी थी। चाबियां उसने बाएं हाथ में लेकर मेरी तरफ फेंक दी। इस मस्तान शाह की बत्ती गुल करो ताहिए और अंदर आ जाओ। वो तो इसका ही मुंतजर था। फौरन ही इसने अपना रुमाल मस्तान शाह के सर पर डाल दिया। जैसे ही इसने रुमाल के कोने को खींचे तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। इस ताहिए ने वो रुमाल वहां लाकर मेरे लिए बहुत आसानियां पैदा कर दी थी। इसमें दरअसल ऐसे सेल बने हुए थे जो आदमी को लम्हे भर में दुनिया और माफिया से बेखबर कर देते थे। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी और कोई नहीं जानता था कि रुमाल का मातूब जिंदा भी बचेगा कि नहीं। जबकि मेरे इलाज में ये बात यकीनी थी, आदमी जिंदा बच जाता था और इसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। जैसे ही मस्तान शाह जमीन पर गिरा, ताहिया तेजी से दौड़कर मेरी तरफ लपका। ये लो चाबियां, बच्चे सोए हुए हैं, उनको जगाने की जरूरत नहीं, अलमारी खोल दो। ताहिया ने चाबियां लेकर अलमारी खोल दी। इसमें कबीर के बिजनेस का नहीं मुनाफा का माल धरा था और हमें इस वक्त उसी की जरूरत थी क्योंकि ताहिया बिल्कुल ही क्लाश हो रहा था। अलमारी के एक खाने में उसे नोटों के कई बंडल मिल गए, वहीं एक ब्रीफ केस भी धरा था। इसमें भरकर ताहिया ने जेबरों पर हाथ डाला मगर मैंने उसे रोक दिया। रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, बेगम साहिबा के काम आएगा, बस यही बहुत काफी है। उसने हाथ रोक लिया। अलमारी में बहुत से कागजात और अला बला किस्म की चीजें भरी थी और ताहिया का ख्याल था कि वहाँ हीरे मोती भी होंगे। बाद में वो यही कह रहा था मुझसे, मगर मैंने उसे मजीद हाथ मारने से रोक दिया। इसने ब्रीफ केस भरकर बंद किया तो मैंने कबीर को मुखातब करते हुए कहा, गुलाम रसूल का मामला खुदा और तुम्हारे दरमियान है। कबीर, हम असलम को भी रिहा कर देंगे। गाड़ी ये हमारा देख चुके हैं, अभी हम वहाँ बहुत दिन रहेंगे। हिम्मत है तो इनको फिर इधर भेज देना, लेकिन हुस्ना का ख्याल दिल से निकाल दो। वो तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। इसको बख्श ही दो, मैं यही कहने आया हूँ। ये रुपया हम तुमसे जमानत के तौर पर ले जा रहे हैं। कोई गलत हरकत की तो हम फिर बिल्कुल ही तुम्हारे सामने आ जाएंगे, समझे हो के नहीं। हुस्ना को कत्ल करवाने का ख्याल दिल से निकाल दो। इसको समझाएं बेगम साहब जी, इसके लिए यही बेहतर है। ये कहकर हम दोनों वहाँ से फौरन ही बाहर निकल आए। ज्यादा शोर शराबे की जरूरत ही नहीं थी। बड़े कमरे में पहुंचकर एक बार फिर हमने इन दोनों को देखा। वो हमें वहशतज़दा हिरनों की तरह देख रहे थे, जैसे हमने उनके कत्ल का इरादा तर्क करके इन पर बड़ा एहसान किया हो। कबीर में हमने इतनी जान रहने ही नहीं दी थी कि वो उठकर कोई कार्रवाई करता। बिल्कुल ही नडाल हो चुका था वो। हम चाहते तो उन सब को जान से मार सकते थे, देर ही कितनी लगती, मगर इसका फायदा ही क्या था। डर मुझे ये था कि वो कल फिर हुस्ना पर कोई कारगर वार करेंगे। इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया था। मेरी आवाज की दहशत कबीर को बहुत दिन याद रहेगी। रह गया गुलाम रसूल का मामला, हम किसी के
غیب کے بارے میں کیا کہہ سکتے تھے؟ وہ جو گزر چکا تھا واقعی گزر چکا تھا، اس کو پھر سے دہرانے کا کیا فائدہ؟ بڑے کمرے میں پہنچ کر ان دونوں کو بڑی ہی خوف زدہ صورت میں دیکھ کر میں نے مستان شاہ کی کمر میں ٹھوکر لگا کر اسے تھوڑا ان کی طرف دھکیل دیا۔ اس کو سمجھا دینا یہ پھر کبھی اس طرف نہیں آئے گا، آیا تو پھر تم سب کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کے سر کے اوپر سے گولی چلا دی۔ ٹھک کی سی آواز پیدا ہوئی، وہ فوم کے ٹھنڈے میٹھے بستر میں دبک کر رہ گئے۔ میں اس کی بیگم کی صورت کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ایسا خوف اور ایسی نفرت کا برا لاوا ابل رہا تھا کہ اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ طاہیہ نے یوں کیا کہ لوٹ کر ان کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پھر مجھے وہ گھسیٹتا ہوا اس بڑی سی کوٹھی میں سے باہر نکل آیا۔ گیٹ کے اندر ان کے ملازم کی میت دھری تھی۔ اسے میت ہی کہنا چاہیے کہ وہ صبح سے پہلے دنیا میں واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس کو وہیں چھوڑ کر ہم نے گیٹ کے باہر سے کنڈی چڑھائی اور ڈاکٹر کوبی کی کار میں بیٹھ کر ہم سیدھے تارک روڈ کی طرف چل دیے۔ معاملہ خاصا کامیاب رہا ہے۔ کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں، ہمارے ساتھ رہو گے تو اسی طرح عیش کرتے رہو گے۔ طاہیہ، تیرے یار جب سے مرے ہیں تو آدھا رہ گیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ان کے بغیر مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، مگر اب میں پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ مگر یہ تو بتا، تو نے انہیں مار کیوں نہیں دیا؟ وہ پھر اچھلیں گے۔ نہیں یار، ایسی بات نہ سوچ، ان کو مارنے سے کیا فائدہ ہوتا؟ موج کرنے دے انہیں۔ کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو مارتا رہے، قتل بھی ہوتے ہی رہتے ہیں، ہم کہاں کے منصف ہیں۔ بات صرف حسنہ کی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہم ضرور بچا لیں گے، وہ کام ہم نے کر ہی لیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، مگر یہ لوگ پھر کوئی چکر نہ چلا دیں، ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ہم ان کو اپنے پتے دکھا آئے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں تو یہ بات کس طرح کہہ رہا ہے، مجھے تو میرا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایسے لوگ جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ نہیں یار، کبیر کو ہم نے ٹھیک سبق دیا ہے، کسی کو مار دینا کوئی شرافت نہیں ہے۔ سوال اب یہ ہے کہ ہم آبی اور اس کے ڈاکٹروں کو لے کر کہاں جائیں؟ ہاں، یہ سوال میں تم سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ہمارا ٹھکانہ بھی دیکھ چکے ہیں، وہ کسی بھی طرح ہمیں معاف نہیں کریں گے، اتنی بڑی رقم ہم لے آئے ہیں۔ یہ تو خیر وہ اپنی جان کی ضمانت سمجھتا ہوگا، خیرات نکل گئی اس سارے کی، پر میرا خیال ہے کہ وہ اب ہماری طرف نگاہ نہیں کریں گے۔ خاصا سبق دے آئے ہیں ہم اسے۔ تیری مرضی ہے یار، میں تجھے کیا نصیحت کروں، وصیت بھی ابھی نہیں کر سکتا۔ چل دفع کر، یہ رقم تیرے لیے بہت کافی ہے، بہت دنوں کے لیے کافی رہے گی۔ ہاں، میرا کام تو آسان ہو گیا، ایک دھیلا میرے پلے نہیں تھا، اب میں اس میں سے آدھی رقم لے کر گھر چلا جاؤں گا۔ اوئے، تیرے یہ لچن ہے، کمال ہو گیا، میں سمجھا تو نے آبی کی جگہ لے لی ہے، وہ بیمار ہے تو کچھ دن میرے پاس رہے گا، تو بھی چلا جائے گا۔ ہاں یار، میں ادھر نہیں رہ سکتا، مال تو مل ہی گیا ہے، سال بھر آرام کروں گا۔ آبی کی والدہ کو بھی رقم کی سخت ضرورت ہوگی، اسے بھی 1 لاکھ دے دوں گا۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے تو کل ہی چلا جا، میں ان سے نبڑ لوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے موضوع بدل دیا۔ طاہیہ کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے تو صرف ایک لمبی رقم کی ضرورت تھی، وہ اسے مل چکی تھی اور بس، اب وہ میرے پاس کس لیے رہے گا؟ وہ کوئی آبی تو نہیں تھا، کبھی کبھی تو وہ بھی مجھ سے عاجز آ جاتا تھا، اسے بھی وہ زندگی راس نہیں آتی تھی، وہ بھی رسا توڑا کر بھاگنے کی سوچتا تھا، مگر پھر اسے کوئی چیز روک لیتی تھی۔ وہ میرے بغیر خود کو آدھا محسوس کرتا تھا، تنہا وہ رہ ہی نہیں سکتا تھا، اور حال ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم نے کبھی سینے سے سینہ نہیں ملایا تھا، کبھی ایک دوسرے سے معانقہ تک نہیں کیا تھا۔ یہ بات دوستی کی راہ میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم اس راہ سے نہیں گزرے تھے۔ آدمی کو دوسرے کی دوستی اور چاہت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے مل جائیں۔ مردوں کی اور عورتوں کی دوستی میں یہی شے عیاں اور نمایاں ہوتی ہے۔ محبت اپنا عملی اظہار مانگتی ہے، مگر نہیں
ہم ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا عہد کیے ہوئے تھے، اور مجھے اس کی یہی ادا سب سے زیادہ پسند تھی۔ مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو خواہ مخواہ ہی دوسروں کو دکھانے اور اپنے دل کو یہ احساس دلانے کے لیے معانقہ کرتے پھرتے ہیں۔ دوستی کوئی عید کا دن تو نہیں ہوتی کہ دو گھڑی مل کر بھاگ لو، یہ تو جان سے جان ہارنے کا سودا ہوتا ہے۔ اور اب بھی مجھے اسی لیے زیادہ پسند تھا۔ جب طاہیہ نے لاہور جانے کی بات کی تو میں نے اسے روکنا مناسب نہ سمجھا اور اس موضوع ہی کو بدل دیا۔ تارک روڈ پر چڑھی تو کسی طرف سے روزے کے لیے سائرن کی آواز ابھرنے لگی۔ ہم نے کار اپنے فلیٹ سے دور کھڑی کی تو طاہیہ نے بریف کیس اٹھایا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی پریشان تھا۔ پستول ہم نے نیفے میں اڑس کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ عورت اس وقت ہمیں دروازے سے ذرا دور نہایت ہی بے چینی سے ٹہلتی نظر آئی، حالانکہ ہم نے اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کروا دیا تھا، مگر وہ اسے کھول کر آزاد گھوم رہی تھی۔ کیا بات ہے بی بی، خیر تو ہے؟ اوہ، آپ آ ہی گئے، میں سخت پریشان تھی، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ ایسی پریشانی کی کیا بات تھی؟ اندر تو خیر ہے نا؟ وہ اسلم کہاں ہے؟ وہ بندہ پڑا ہے، میں نے ایک رسی لے کر اس کے ہاتھ پاؤں زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے تھے، وہ بکواس کرنے لگا تھا۔ اچھا، اسے اتنی جلدی ہوش آ گیا؟ کچھ منہ میں ٹھونسا ہوتا آپ نے؟ وہ میں نے کر دیا تھا، رومال منہ میں ڈال کر اوپر سے پٹی باندھ دی، جبکہ جا کر کہیں وہ آرام سے بیٹھا ہے، مگر کسی آدمی نے اس کمرے میں شور مچا رکھا ہے، ٹھہر ٹھہر کر چیختا ہے، میں نے تو اس کا دروازہ نہیں کھولا۔ اچھا، اس سیفی کو ہوش آ گیا ہے شاید۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا خیال ٹھیک ہی ہے طاہیہ، ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہاں رہنا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، مگر تم مانتے ہی نہیں تھے۔ ذرا دیکھے تو کیا کر رہا ہے وہ ادھر۔ یہ کہہ کر میں نے سیفی کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بری طرح سر پٹک رہا تھا، آنکھوں پر پٹی بندی تھی اور ایک منٹ کے لیے بھی وہ منہ میں زبان نہیں ڈالتا تھا۔ کیا ہے بے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے بتی جلا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ میری آواز سنتے ہی چیخنے لگا، یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ میری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں اندھا کر دیا ہے تم نے؟ اوہ میرے خدا! گھبراؤ نہیں بیٹے، تم نے کسی کو اندھا کیا تو ہم نے تمہاری آنکھیں نکال لی، حساب برابر ہو گیا، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ پاگل ہو رہا تھا اور اندھی آنکھوں کے باوجود اس کے ہاتھ کسی سامنے آئی چیز کو جھپٹ لینے پر تیار تھے۔ بستر اس کے وجود کو سنبھال نہیں رہا تھا، وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہونے لگا تھا۔ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، اس نے بالآخر پریشان کن لہجے میں کہا۔ میں نے پستول نیفے میں اڑس لیا، اس کی حسیات بیدار ہونے لگی تھی۔ اب اسے بھوک بھی لگتی تھی اور پیاس بھی، اور نیند کا ساگر اس کے سر میں ٹوٹ چکا تھا۔ اسے کھانا کھلائیں حسنہ، ادھر ڈھیر سارا کھانا دھرا ہے۔ طاہیہ تم یوں کرو کہ اس کے ہاتھ باندھ دو، حسنہ جب ہی اس کے پاس آئے گی۔ طاہیہ نے اب کی بار نواڑی پلنگ میں سے ایک رسی نکالی اور سیفی کے ہاتھ باندھنے لگا۔ اس نے بہت جان چھڑائی، ہاتھ بچا لینے کی بہت کوشش کی، مگر طاہیہ نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ جب وہ اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ چکا تو بولا، آؤ میں گھڑی ابھی کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا ہے۔ ہاں چلو، مگر یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں ہے طاہیہ، یہ جگہ چھوڑ دو۔ تو پھر جلدی کرو بابا، دیر کیوں کرتے ہو؟ آپ بھی سے پھر بات کر لوں گا۔ ہاں، اس سیفی کو ابھی کھانا بھی مت دو، اس کبیر کا کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ یہ کہہ کر میں نے سیفی کو وہاں سے اٹھا کر کار میں ڈال دیا۔ ابھی اور ڈاکٹر کوبی کو بھی میں نے طاہیہ کی مدد سے وہاں سے اٹھا دیا۔ اب 3 آدمی زخمی تھے اور حسنہ سمیت ہم 3 صحیح سالم تھے۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم دیر تک وہاں ٹھہر سکتے، مگر سوال یہ تھا کہ ہم جائیں کہاں۔ میرا بہت دل چاہا کہ اٹھ کر فردوسی بیگم کے ہاں جا ٹھہریں، مگر اس کے پاس جا ٹھہرنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ ہماری وجہ سے اس نے پہلے ہی بہت پریشانی اٹھائی تھی۔ ڈاکٹر سیفی کو ایک بار پھر میں نے بے ہوش کر دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ رات اب زیادہ رواں ہو گئی تھی۔ سحری کے لیے اٹھ
اٹھنے والوں نے بستر چھوڑ دیا تھا۔ جب حسنہ میرے ساتھ والی نشست پر بیٹھی تو وہ بہت پریشان تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کن لوگوں میں آ پھنسی ہے۔ مقصود سے تو اسے یوں ہی رسمن مدد کی توقع تھی، یوں جیسے کوئی راہ چلتا آدمی راستے سے پتھر اٹھا کر الگ پھینک دے۔ اسے کیا خبر تھی کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں اور اس کے دشمن کو کیسی گہری چوٹ لگا آئے ہیں۔ میں نے گاڑی اسٹارٹ کی تو وہ بولی، اب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے بی بی، ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہمیں کوئی اچھی جگہ کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ سے زیادہ اچھا تو میں نے کوئی دیکھا نہیں۔ آپ نے میرے جیسی مظلوم عورت کی مدد کی ہے، آپ برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یہی تو ہمارا کمال ہے، ہم اس زمین کی طرف لپکتے ہیں جو بیٹھ رہی ہو۔ اس کو بچانا ناممکن ہوتا ہے، مگر اس پر اگے کسی بھی شجر کو بچا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہے۔ میری نگاہیں سڑک پر جمی تھی، وہاں سے ہٹتی تھی تو آبی اور سیفی پر جا ٹھہرتی تھی۔ آبی کسی گہری سوچ میں گم تھا اور اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ اس کا دوست تاہیہ اس کے قریب بیٹھا ہے۔ مجھے لگتا تھا وہ خالی الذہن ہو کر بیٹھا ہے اور تاہیہ کو یہی شکوہ تھا کہ آبی اسے پہچاننے ہی سے انکار کر دیا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ تاہیہ کی آواز سن کر اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگتی تھی۔ وہ احسان فراموش نہیں تھا، مگر اسے یہ دکھ کھائے جا رہا تھا کہ اس کے لیے ہم نے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ہمیں وہ یوں در کی ٹھوکریں کھاتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس رات ہم جو پچھلے پہر میں گھر سے بے گھر ہوئے تو اس بات کا بھی اسے گہرا قلق تھا، مگر پھر بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ آدمی کا غم کچھ سینے سے بھی آگے گزر جائے، اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی اپائے نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، تو پھر وہ چپ ہی ساتھ لیتا ہے۔ ہم تیغ دو دم کے سامنے کھڑے تھے، ہم تینوں ہی، اور میرا احساس یہ تھا کہ کراچی کی پولیس ہماری تو میں ہے، اتنی بڑی وارداتیں کر چکے تھے، وہ کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ اور پھر کبیر تھا، اسے معلوم تھا کہ وہ گولیاں جو اس کے سر پر سے گزر گئیں ذرا نیچے ہوتی تو وہ اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر چکا ہوتا۔ یہی حال اس کی بیوہ کا تھا۔ خوفزدہ آدمی شاید خدا کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ خدا ہی تھا جس نے ان کی جان بچا دی، مگر کس کو خبر تھی کہ کون کس کے کام آ گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو اب؟ میں خود یہی سوچ رہا ہوں، میں کس طرف نکلوں؟ تارک روڈ کے چوک سے آگے گزر کر تاہیہ نے کہا، میری مانو تو آج کی ان کو ادھر لیاقتہ آباد لے چلو، وہاں میرا دوست رہتا ہے، اس کے پاس جا ٹھہرتے ہیں۔ ابے تو جلدی بولنا، منہ میں گونگریاں ڈال کر بیٹھا ہے، تیرا بھی جواب نہیں ہے۔ میں نے گاڑی لیاقتہ آباد کی طرف موڑ دی۔ کچھ ہی دیر بعد ہم لیاقتہ آباد کے مرکز میں جا پہنچے۔ گاڑی دائیں ہاتھ لے لو، تیسری لین میں میرا دوست افسر علی وہیں رہتا ہے۔ تاہیہ نے کار سے سر باہر نکال کر گردو پیش کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دو منزلہ عمارت کے سامنے جب ہم پہنچے تو تاہیہ نے گاڑی رکوا دی، بولا یہی وہ جگہ ہے۔ اس کا دوست افسر علی بلائی منزل پر رہتا تھا۔ گیٹ پر لگی گھنٹی کی آواز سن کر وہ نیچے آیا تو تاہیہ کو دیکھتے ہی اس سے لپٹ گیا، بولا اوئے تو کتھے بھئی ایس ویلے؟ اے چن کس طرح چڑھ آیا؟ بس یار ایک دندے سے ادھر آئے ہیں، ہم کچھ دن تیرے پاس ٹھہریں گے، 2 مریض ہیں ہمارے ساتھ، 1000 دن رہو یار۔ یہ گھر کس کا ہے میری جان؟ یہ جگہ کس کا ہے؟ یہ کہہ کر وہ میری طرف لپکا، یہ میرے دوست ہیں غلام جلانی، آؤ یار مریضوں کو نیچے اتارو۔ کچھ ہی دیر بعد ہم افسر علی کے مکان کی دوسری منزل پر جا پہنچے۔ آبی اور دونوں ڈاکٹروں کے لیے اس نے الگ کمرہ کھلوا دیا اور ہم تینوں کے لیے اس نے دوسرے کمرے میں ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا۔ مکان بہت عمدہ تھا، ہر کمرے کے ساتھ باتھ روم بنے تھے۔ نچلی منزل بالکل خالی تھی، وہاں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے کسی کام سے لاہور گئے ہوئے تھے۔ افسر علی نے ساری تعلقہ داری ختم کر رکھی تھی اور ابھی تک وہ تنہا ہی رہ رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ خاصا باروب آدمی نظر آتا تھا، گورا رنگ، پھیلی پھیلی آنکھیں، گنگریالے بال، قد یہی کوئی 5.25 فٹ لگتا تھا کہ دنیا اس نے بہت کثرت سے دیکھ رکھی ہے۔ لفظوں کی تعریف میں اسے خاص مزہ ملتا تھا۔ آپ کے لیے طعام میں کیا پیش کروں؟ ابے نہیں، یہ کوئی کھانے کا وقت نہیں ہے، بس تم سو رہو۔ نہیں یار، سحری کا وقت بھی اب ہو ہی رہا ہے، کچھ
کھا لیتے ہیں، یہ وقت عارفوں کا وقت ہے۔ ہاں ہم ایسے عارفوں کا پوچھا نہیں تم نے کہ اس وقت کیسے آئے ہو؟ طاہیہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا تو ہے تم نے کہ دھندے سے آئے ہیں اور یہی بہت کافی ہے۔ یہ رات تم نے کہاں گزاری ہے؟ ایسی تجیل میں کہاں سے باہر نکلے ہو؟ ارے یار کیا بتائیں، تیرے ہی توبت میں باہر نکل آئے۔ ٹھیک کہا ہے نا میں نے؟ نہیں یہ تو گڑبڑ کی بات ہے، کچھ تعدیل تو ہونی ہوئی چاہیے۔ کون تھا جس نے تمہارے کسی جگہ ٹھہرنے پر طرز کیا؟ دیکھا تیری عربی ہمیں لے ڈوبے گی، پولیس کے ڈر سے نکل بھاگے ہیں۔ لا ذرا کچھ کھانا ادھر لے آ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا، مگر دروازہ پر پہنچ کر بولا خدا ہی خیر کرے یہ تعزیر کا معاملہ نہ بن جائے۔ نہیں تو فکر نہ کر، یہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ان کو دیکھ ذرا وہ کس حال میں ہے۔ جیلانی ابھی تو زیادہ ہی پریشان لگتا ہے، مگر جب میں طاہیہ کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں پہنچا تو وہ تینوں ہی بے سدھ ہو چکے تھے۔ ٹیکے ابھی تک اپنا کام دکھا رہے تھے، لیٹتے ہی وہ بے سدھ اور بے خبر ہو گئے۔ یہ کون ہے طاہیہ؟ یہ افسر علی، یہ بھی اپنے محکمے کا آدمی ہے، بہت بڑا اسمگلر ہے، مگر آج کل ہاتھ روک کے بیٹھا ہے، کچھ نہیں کرتا، سونے کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ ہاں جو چیز بھی مل جائے، مگر سونا اس کی خاص تجارت ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم کھانا کھا کر اطمینان سے لیٹ گئے۔ افسر علی نے دراصل اپنے کمرے میں ایک خاص قسم کا انتظام کر رکھا تھا، کوئی آوارہ حور تھی جو اس نے وہاں باندھ رکھی تھی، اور وہ خوش تھا، بے حد خوش کہ ایسی بہار آفریں شے اسے کبھی کبھار ہی ملتی ہوگی۔ اس نے حسنہ کے بارے میں ہم سے کچھ نہیں پوچھا، بس ایک نظر دیکھ کے دوبارہ اسے نہیں دیکھا۔ وہ بھی سر جھکائے وہاں بیٹھی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں، اچھائی بھی کرتے ہیں اور برائی بھی، ایسے تو اسے کہیں نہ ملے ہوں گے۔ صبح ہم 9 بجے بستر سے اٹھے تو حسنہ ہم سے پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی اور افسر علی اپنی چوزہ باز کو لے کر باہر جا چکا تھا۔ ہمیں بستر پر سے سر اٹھاتے دیکھ کر بولی، وہ افسر صاحب کہہ گئے ہیں کہ شام کو واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر سیفی نے کئی بار ہم کو پکارا ہے، مگر میں ادھر نہیں گئی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ہم نے بستر چھوڑ دیا۔ ذرا دیکھ تو طاہیہ معاملہ کیا ہے، یہ کہہ کر میں غسل خانے میں جا گھسا۔ جب میں باہر نکلا تو طاہیہ واپس آ چکا تھا۔ بولا سیفی کی حالت بہت خراب ہے، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، پٹی تر ہے، اور ابھی وہ کیسا ہے؟ وہ اطمینان سے لیٹا ہے اور اب ہوش میں ہے۔ ڈاکٹر کو بھی بہت پریشان ہے، سیفی کی وہ تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی، بکواس کرتا ہے وہ، اور میں دیکھتا ہوں انہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ حسنہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلی آئی۔ سیفی واقعی بہت تکلیف میں تھا، آنکھیں اس کی لہو لہان ہوئی جاتی تھیں، پٹیاں خون سے تر تھیں، اور کوبی اسے دیکھ کر بڑے دلدوز انداز سے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا، اور کمرے کا دروازہ باہر سے قفل ہونے کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو آبی کی شہ رگ کاٹ دیتا کہ اس کی اصل مصیبت کا سبب تو وہی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ ہم آبی کو کتنا عزیز رکھتے ہیں، مگر کوبی ان لوگوں میں سے تھا جو ہر حال میں اپنے نفس کو لہو رنگ نہیں ہونے دیتے، اس پر دھیرج کا دارو اتارتے ہیں۔ کیا بات ہے سیفی، کیوں چیختے ہو؟ تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کتے، مجھے طاقت مل گئی تو میں تیری موت ثابت ہوں گا۔ یوں نہیں بیٹے، یوں نہیں۔ تم نے آبی کی آنکھیں نکال کر دراصل اپنی ہی آنکھوں سے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اٹھو اور جاؤ، طاہیہ تمہیں کسی سڑک پر پھینک دے گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ اسے لے جاؤ طاہیہ، کسی جگہ پھینک آؤ، ویرانے میں ڈال دو اسے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔